صاف چلی، شفاف چلی، پاکستان تحریک انصاف چلی، پھر ہوا سے زیادہ تیز چلی اور اس کے بعد آندھی کی طرح اڑ گئی، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یک کے بعد دیگرے جو ان کے وکٹس ہیں وہ گر رہے ہیں۔ آج شیریں مزاری صاحبہ نے بھی پارٹی اور سیاست سے ان کو خیر بات کہہ دیا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا فیاض الحسن چوہان صاحب بھی آج بڑا گرجے برسے۔ پہلے شیریں مزاری صاحبہ کے ذرا باڈی لینگویج بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیاست کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی، شیریں مزاری صاحبہ کی باڈی لینگویج بھی کافی ان کے شولڈرز جو تھے وہ گرے ہوئے تھے، ظاہر ہے ایک بہت اذیت سے وہ گزری ہیں، 4 بار گرفتار کیا گیا، 4 بار ضمانت لی گئی، اور ابڈکشن کہہ لیجئے، گرفتاری کہہ لیجئے، اور اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کرنا، پھر ان کی بیٹی کو مین ہینڈل کیا۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوئی ہیں اور ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ یہی پکڑ دھکڑ ہوتی تھی، ناٹ کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ معاملات جب آپ بگاڑ میں اتنا اضافہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل تو آتا ہے۔ اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کو ایز کپتان خود لینی چاہیے تھی، خود گرفتاری دینی چاہیے، اپنے کارکنوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، لیکن وہ اپنی ضمانتیں لینے میں اس وقت مگن نظر آ رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی بھی آج گاڑی میں بیٹھی رہی، سفید بلیک کارڈز رکھے گئے سن روف پہ گاڑی کی، کیونکہ سورج کی کرنیں نہ پڑیں، لیکن سورج کی کرنیں نہ پڑیں لیکن ہم جو خواتین ہیں اور خواتینوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ تو ظاہر ہے، لیکن ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ پروجیکٹ کو پٹ ٹوگیدر کیا تھا، لانچ کیا تھا، آج انہوں نے پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کر دیا ہے۔ آج نہیں، ویسے کچھ روز قبل یہ پروگرام شروع ہو گیا تھا، ایک سابق اسٹیبلشمنٹ نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا، اور اس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اس پروجیکٹ کو ری ان لانچ کر دیا ہے اور اس کو بالکل ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں جمہوریت نہ رویوں میں تھی، نہ سیاست میں تھی، تو اسے جمہوری پارٹی کتنی ہے، کتنی نہیں، اہلی رہے گی، نہ اہلی ہوگی، یہ دیکھنا باقی ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہم بات سن رہے ہیں، آج خرم دستگیر صاحب نے ایڈولف ہٹلر کا ایگزامپل کوٹ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جیل جانے کی جو داستان ہے وہ کافی لمبی نظر آتی ہے، ایک سروائیول کی جنگ لڑی ہے ہمارے سیاستدانوں نے، اور یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ملک میں یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ جو جیل گیا وہ ایکچوئل میں حکمران ہے، وہ ایکچولی پارٹی کا لیڈر کہلانے کے قابل ہے، جن کے پارٹی ورکرز نے بھی قربانیاں دیں، پارٹی کے اپنے لوگوں نے قربانیاں دیں۔ ہمیں یاد ہے کہ حمزہ شہباز صاحب نے جو 600 سے اوپر دن گزارے ہیں جیل میں، خاقان عباس سے 200 سے زائد دن گزارے ہیں جیل میں، خورشید شاہ صاحب سب سے اول نمبر پر ہیں، 630 دن سے بھی اوور ان کی جیل میں جو تھی رکھا گیا۔ لیکن ان تمام تر معاملات میں آج 12 دن بعد کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے، کوئی 2 دن کی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی وعدہ گواہ معاف ہونے کو بھی تیار ہے۔ اب یہ تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے گا، ریلیونٹ اتھارٹی، ریلیونٹ لاز ایکٹیو ہوں گی، اس کے اوپر ہمارے جو لیگل مائنڈس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شعیب شاہین صاحب آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کی، لیگل ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے کیونکہ اس ملک میں کافی کچھ انلیگل ہو رہا ہے۔ پاشا صاحب میں آپ کا پہلے اس پہ پوائنٹ آف ویو چاہوں گی، جو یہ پارٹی میں ہو رہا ہے، جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کو زبردستی یا کم از کم ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہ پریشر آپ کی نظر میں کون ڈال رہا ہے، اور واقعی آپ کو لگتا ہے یہ پریشر کے انڈر سکم نہیں کر سکے یا سکم کر گئے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں یہ اسی کا جو ہے وہ رد عمل ہے جو 2018 میں ہوا، جن طاقتوں نے یہ سارے الیکٹیبلز عمران خان صاحب کی جولی میں ڈالے تھے، وہ اپنے الیکٹیبلز واپس لے رہے ہیں، اور لگ ایسی رہا ہے، دیکھ لیں کس طرح خشک پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں سارے، اور عجیب سی صورتحال بن گئی ہے۔ اور ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کو اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، عام لوگ ہیں، کیونکہ یہ ایک مڈل کلاس کے لوگوں کی پارٹی تھی، بڑا سافٹ امیج تھا، ان لوگوں کو اگر ٹکٹ دیتے، ان لوگوں کو اسمبلیز میں لے کے آتے، شاید آج یہ دن دیکھنا نصیب، مجبوری ہے، میں نے الیکٹیبل لینے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جن ورکرز کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے اور وہ اسمبلی میں آئے، انہوں نے نہیں چھوڑی ابھی تک پارٹی، چند ایک شاید ایک آدھ دو نے چھوڑی ہو، لیکن میجورٹی ابھی تک ان کے ساتھ ہے، ان لیڈرز کی جو کہ پہلے ورکرز تھے، پھر اسمبلی کے ٹکٹ لے کے وہ اسمبلی میں آئے، وہ ابھی تک ساتھ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہر سیاستدان جو ہے وہ کرتا ہے اور بعد میں اس پہ پچھتاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا کرنا چاہیے ضمانت ہو جانے کے بعد اگر گرفتاری ہو رہی ہے، اور آپ سر پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ میرے سے نہیں پوچھ نہیں، رہے ہیں میں آپ؟ جی شعیب شاہین صاحب آپ سے، جی بالکل۔
میں تو مجھے تو آپ نے لیگل ایکسپرٹ کے طور پر بلایا ہے, ناٹ پی ٹی آئی ورکر یا پولیٹیکل ورکر کے طور پر. اس لیے میرا تو سیاسی سفر آغاز ہی نہیں ہوا, تو چھوڑنے کا سفر تو بعد میں شروع ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی ایسا کچھ دینا. تو سر یہ جو چھوڑ رہے ہیں یہ کسی پیشے کے تحت چھوڑ رہے ہیں آپ کے نظر میں, یہ جس طرح بادشاہ صاحب نے کہا نظریاتی نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے تو ابھی جوائن ہی نہیں کی پارٹی باقاعدہ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پریزیڈنٹ آف دی بار میں نے جو دیکھا, جو چیک کیا, جو ہیومن رائٹس وائلیشن دیکھی, تو نیچرلی میں نے اس پہ آواز اٹھائی. اور آج بھی میں کوئی عہدیدار پارٹی کا نہیں ہوں. مجھے ہمدردی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, بیکاز آف دی اونلی ریزنز کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. جہاں آئین کی پامالی ہو رہی ہے, جہاں قانون کی حکمرانی کا تصور ہم ملیا میٹ کر رہے ہیں, جہاں بنیادی انسانی حقوق ہم معطل کر رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو اپنے آپ کو سویلین سپریمیسی کے چیمپئن سمجھتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے اسپیشلی کہ جی ہم تو آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اور ہم آئین کے خالق ہیں. اس آئین کے ہوتے ہوئے, عدلیہ کے, آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے, جس طرح صحافت کے اوپر, صحافیوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, اور جس طرح پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح عدالتیں چھوڑتی ہیں اور گھنٹے بعد یا بلکہ ادھر ہی جیل سے یا عدالت کے اندر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے, یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس کا نقصان ہمارے پورے ملک کو ہے, ہمارے جمہوری نظام کو ہے, ہمارے آئین کو ہے, ہمارے قانون کو ہے. میں تو کوئی عہدہ نہیں رکھتا, لیکن مجھے ہمدردی اس لیے کہ جہاں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی ہم وکلا فرنٹ فٹ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص, جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا, کوئی بھی شخص ان چیزوں کو وہ کہے گا کہ یہ درست ہو رہا ہے. اور اس کا اوورآل نقصان کیا ہے؟ دیکھیں کل پرسوں ایمنسٹی انٹرنیشنل بول اٹھی, باقی ادارے ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بول رہے ہیں یہ نامناسب ہے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ملک کے لیے نامناسب ہے. دیکھیں فوج بھی ہمارے اپنے ملک کی ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہمارے اپنے ملک کی ہیں. جو پارٹی جیتے گی, جو اقتدار میں آئے گی, ہمارے ملک کی پارٹی ہوگی. فوج نے تو انہی کے ساتھ مل کے اس ملک کے دفاع کے لیے کام کرنا ہے. لیکن اگر ہم اس کیفیت میں پی ڈی ایم کی جماعتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس کا غصہ لوگ فوج پہ نکال رہے ہیں, اگر فوج کوئی ایسا غلط حرکت کرتی ہے تو وہ ان کے خلاف بھی ایک نفرت کا ماحول پیدا ہوگا. نقصان کس کا ہو؟ نقصان جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے بڑا تعامل سے سنا. آپ کے پوائنٹس کو ایک ایک کر کے ذرا ڈائسیکٹ کرتے ہیں. ایک منٹ شریف صاحب, ایک منٹ, لیٹ می ڈائسیکٹ ایوری تھنگ. آپ نے کہا دریافت کا لفظ آپ نے یوز کیا, دریافت. تو عمران خان صاحب کو بھی دریافت کیا گیا تھا, معین الدین حیدر کو بھی دریافت کیا گیا تھا. دریافت کرنے کے لیے جو دریافت کرتے ہیں ان کو ان کے زیر اثر رہ کر ان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں عدم برداشت ہے. 9 مئی کو کیا تھا عدم برداشت کا خاک آپ کے سامنے آیا ہے سب کچھ شاخسانہ. آپ یہ بھی فرما دیجئے گا کہ عمران خان صاحب نے کس کو معاف کیا ہے آج تک؟ عمران خان صاحب نے کسی کو معاف کیا ہے؟ آج وہ کس جگہ کھڑے ہیں مجھے بتا دیں. نہ وہ سیاست دانوں کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے, چلے جی غیر جمہوری قوتوں کو روکنا چاہیے, ان کی مداخلت کو روکنا چاہیے, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کھگالے پڑ جاتے ہیں. مجھے بتا دیں ان کا ایکچوئل بنیادی موقف کیا ہے؟ ان کی جنگ کس سے نہیں ہے, اس ملک کی عوام سے ان کی جنگ ہے. اس ملک کی معیشت کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے, انہوں نے سازشیں کی ہیں, انہوں نے اس ملک کو نہیں چلنے دیا. نیشنل اسمبلی سے وہ نکلے ہیں, اپنی اسمبلیز خود ڈیزالو کی ہیں, الیکشن کے لیے سپریم کورٹ, باقی معاملات کے لیے سپریم کورٹ, ضمانت کے لیے سپریم کورٹ, ملٹری ٹرائل کی بات ہوگی تو اس کے لیے بھی سپریم کورٹ چلے جائے گا. ابھی ایک معاملہ رہ گیا, آپ سپریم کورٹ نہیں گئے, اس معاملے پہ آپ چلے جائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی سے چاہیے کیا, اس کو کیا چاہیے؟ لٹیرے اس کو نہیں چاہیے, چور ڈاکو ان کو باقی سب لگتے ہیں. تو یہ جو القادر ٹرسٹ میں انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گفٹ ملا تھا ان کو, وہ بھی توشہ خانہ, میری گھڑی میری مرضی.